فور سائٹ کے ساتھ میں ہوں آپ کی میزبان سمین نواز۔ اپنے آج کے اس پروگرام میں ہم کچھ بات کریں گے افغانستان کی صورتحال کے حوالے سے، جس طرح سے افواج کے انخلا ہم دیکھ رہے ہیں کہ اب یقینی بنایا جا رہا ہے اور افغان سرزمین سے وہ نیٹو فورسز ہوں یا امریکی افواج واپس اپنے ملکوں کو لوٹ رہی ہیں، اور یہ گمان کیا جا رہا تھا کہ شاید افواج کی واپسی کے باوجود بھی افغانستان میں امن و امان کی صورتحال خراب نہیں ہوگی اور اس کو یقینی بنانے کے لیے تمام تر جو کوششیں ہیں اس کو ملحوظ خاطر رکھا جائے گا، لیکن ایسا نہیں ہوا اور ہم نے دیکھا کہ افواج کے انخلا سے قبل ہی جو بم دھماکوں کا جو پرتشدد حملوں کا سلسلہ شروع ہوا وہ رکنے میں نہیں آ رہا، اور کابل کے ہی ایسے ایک اسکول میں ہم نے دیکھا کہ بڑے پیمانے پر بچوں کو جانی نقصان کا سامنا کرنا پڑا ہے۔ اس صورتحال کس طرح سے بہتر ہو سکے گی، کیونکہ جو مطالبات تھے افغانستان میں طالبان کے اور جو ایک ہم نے دیکھا کہ معاہدہ ہوا ہے افغان فورسز طالبان اور امریکہ کے ساتھ، اس تمام تر معاہدے پر عمل درآمد کو یقینی بناتے ہوئے جو نکات اس کے موجود تھے اس کے تحت افواج کی واپسی یقینی بنائی جا رہی تھی، اور سب سے پرزور مطالبہ جو طالبان کا دیکھا جاتا تھا وہ ان کے قیدیوں کی رہائی اور افواج کی واپسی کا تھا۔ اس کے باوجود ان دونوں مطالبات کے پورا کیے جانے کے بعد ہم دیکھ رہے ہیں کہ افغانستان میں حالات سنبھلنے میں نہیں آ رہے اور حالات خراب ہوتے جا رہے ہیں۔ کیا اس کو اس طرح لیا جائے کہ یہ طالبان نہیں بلکہ ان کا نام استعمال کرتے ہوئے ایک تیسری قوت جو ہے صورتحال کو خراب کرنے کی کوشش کر رہی ہے، چاہے وہ داعش ہو یا کوئی اور پرتشدد گروپ ہو جو نہیں چاہتا کہ افغان سرزمین پر امن قائم ہو، لہٰذا حالات کو معمول پر آنے سے روکا جا رہا ہے؟ کیا ہوگا آئندہ آنے والے دنوں میں؟ کیا طالبان دور حکومت کے حوالے سے جو کہا جاتا تھا کہ انتہائی سخت حکومت تھی طالبان کی اور افغان عوام کے لیے خاصی مشکلات تھیں، اب کس طرح سے افغان عوام دیکھ رہے ہیں صورتحال کو؟ کیا ایک مرتبہ پھر وہ چاہیں گے کہ طالبان ان کے حکمران بنے، یا جس طرح جو اس وقت ہم حکومت چلتے ہوئے دیکھ رہے ہیں اسی صورتحال کو وہ کنٹینیو رکھنا چاہیں گے؟ ان تمام تر چیزوں پر ہم بات چیت کریں گے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں افغانستان سے بیورو چیف کابل وائس آف ساؤتھ ایشیا بصیر ہوتک، ہمارے ساتھ پروگرام میں گفتگو کے لیے شامل ہوں گے، لیکن ایک بریک کے بعد۔ تہوار اپنا ہو تو لباس بھی اپنا ہی ہونا چاہیے۔ شہسوری پیش کرتا ہے امریکہ میں دیدہ سے مشرقی ملبوسات کی مکمل ویرائٹی، وہ بھی مناسب اور کم قیمت پر۔ شادی بیاہ اور دیگر تقریبات کے علاوہ قومی اور مذہبی تہوار کی مناسبت سے اعلیٰ معیار اور منفرد ڈیزائن کے تیار ملبوسات آپ سے صرف ایک کال کی دوری پر۔ اپنا آرڈر بک کروانے کے لیے آج ہی رابطہ کیجیے 9085108148 7322363788۔ ویلکم بیک ناظرین، پروگرام فور سائٹ میں ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہیں گے۔ افغانستان کی موجودہ صورتحال کے حوالے سے بصیر ہوتک ہمارے ساتھ گفتگو کے لیے موجود ہیں۔ بہت شکریہ بصیر، آپ نے وقت دیا پروگرام کے لیے۔ یہ مجھے بتا دیجئے کہ افغانستان میں جس طرح سے یہ دیکھا جاتا تھا کہ طالبان دور حکومت خاصا سخت تھا، تو اب جب ہم دیکھ رہے ہیں کہ امریکہ ایک طویل عرصے تک جنگ لڑنے کے بعد اور اس کے خیال میں کہ حالات معمول پر آ چکے ہیں، صورتحال کنٹرول میں ہے، اب وہ یہاں سے افواج کا انخلا یقینی بنا رہا ہے، تو کیا طالبان دور حکومت کے مقابلے میں اب ملک کے حالات کسی طرح بہتر نظر آتے ہیں؟ دیکھیں، طالبان دور حکومت اور موجودہ دور حکومت میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ اس وقت کا افغانستان ماں سوائے 2-3 ممالک کے باقی ساری دنیا سے کٹ کر رہ گیا تھا۔ معاشی طور پر ملک بدحالی سے دوچار تھا، ہزاروں لاکھوں لوگ وطن سے ہجرت کر رہے تھے۔ ملک کی کرنسی کی ویلیو اتنی کم ہوئی تھی کہ وہ اپنے آخری حدوں کو چھو رہی تھی، جبکہ آج افغانستان دنیا کے لاتعداد ممالک سے اچھے تعلقات رکھتا ہے۔ یہاں کے پرچم، آئین اور جغرافیے کو اہمیت دی جاتی ہے۔ ملک میں انتخابات ہوتے ہیں اور عوام ووٹ کے ذریعے اپنے رہنماؤں کا انتخاب کرتے ہیں۔ لاکھوں بچے اسکول جاتے ہیں، میڈیا کی سرگرمی آزاد ہے، درجنوں چینلز کام کر رہے ہیں، یعنی کہ ڈیموں کی تعمیر اور سڑکوں کی تعمیر دیکھ کر یہ اندازہ ہوتا ہے کہ اس ملک میں کچھ کام بھی ہوئے ہیں۔ تاہم اگر ہم دونوں حکومتوں کے ادوار میں سیکیورٹی حالات کا تقابلی جائزہ لیں تو واضح ہے کہ موجودہ حکومت کے دور میں خونریزی زیادہ ہے، جنگوں میں زیادہ نقصان عام عوام کو پہنچتا ہے اور عوام ہی ان جنگوں کے اصل قربانی ہے۔ تاہم یہ بات قابل ذکر ہے کہ طالبان دور حکومت کے موقع پر ان کے سیاسی مخالفین سکڑ کر رہ گئے تھے۔
ناردرن الائنس نامی مخالفین ملک کے صرف 5% علاقے تک محدود تھے، جبکہ ملک کے دیگر 95% علاقے پر عملاً طالبان ہی قابض تھے، اور سخت قوانین کی وجہ سے طالبان کی سیاسی مخالفین کی سرگرمیاں نہ ہونے کے برابر تھی، جس کی وجہ سے بھی ملک میں مثالی امن قائم تھا۔ تاہم آج کے دور حکومت کے وقت اور حالات کچھ اور ہیں، اور اس کی وجہ یہی ہے کہ افغانستان حالت جنگ میں ہے، اور یہاں پر طالبان تحریک کے علاوہ دیگر عالمی تنظیمیں اور طاقتور مافیا بھی حکومت کے ساتھ دست و گریبان ہے۔ وزیر یہ بتائیے کہ امریکہ کی طویل جنگ کے بعد افغانستان میں کتنا امن دیکھا جا رہا ہے، یا پھر اگر ہم یہ کہیں کہ اب بھی تشدد موجود ہے افغانستان میں، تو افغانستان اب کتنا پرتشدد نظر آتا ہے؟ بلا شبہ افغانستان کی جنگ امریکی تاریخ کی طویل ترین جنگ ثابت ہوئی ہے، جس میں خود امریکہ کو بھی نقصانات سے دوچار ہونا پڑا۔ امریکی جنگ کے آغاز سے لے کر 2007 اور 2008 کے سالوں تک کا افغانستان سیکیورٹی کے لحاظ سے قدرے بہتر تھا، البتہ اس کے بعد جنگوں میں تیزی دیکھنے کو آئی۔ آج سینیریو کچھ مختلف ہے، جنگوں میں نہ صرف شدت پیدا ہوئی ہے بلکہ عام شہریوں میں بے اعتمادی اور مایوسی بھی پیدا ہو چکی ہے۔ آئے دن ملک کے متعدد صوبوں سے جنگوں، دھماکوں اور ٹارگٹ کلنگز کے واقعات کی خبریں رپورٹ ہوتی ہیں، جبکہ دوسری جانب حکومتی آپریشنز بھی کیے جاتے ہیں۔ جنگوں ہی کی وجہ سے مختلف علاقوں سے سینکڑوں ہزاروں لوگوں کے بے گھر ہونے اور اپنا سب کچھ چھوڑ کر دیگر علاقوں کی جانب نقل مکانی کی خبریں بھی موصول ہوتی رہتی ہیں۔ تو عرض یہ ہے کہ موجودہ افغانستان میں تشدد میں اضافہ ہوا ہے، اور اب تک کی اس تشدد کے لہر میں کمی کے کسی قسم کے آثار بھی دکھائی نہیں دے رہے ہیں۔ وزیر یہ بتائیے کہ افغانستان کی جنگ امریکہ کو کتنی مہنگی پڑی ہے، کیونکہ ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ جس طرح طویل عرصے تک یہ جنگ چلتی رہی ہے تو یقیناً اس کے اخراجات بھی بے انتہا تھے، اور جو بھی حکومت آئی اس دور میں، جو بھی صدر بنا امریکہ کا، اس نے یہی اپنا جو ہے وہ منشور میں شامل رکھا کہ افغانستان سے افواج کا انخلا یقینی بنایا جائے گا، جنگ کو جلد از جلد ختم کیا جائے گا، اور جو اخراجات ہیں اس کو قابو میں لایا جا سکے گا۔ تو کیا نظر آتا ہے کہ یہ افغانستان کی جنگ امریکہ کو کتنی مہنگی پڑی ہے؟ کیا اس بارے میں مبصرین کہتے ہیں؟ جیسا کہ میں نے پہلے بھی کہا کہ افغان جنگ امریکہ کی تاریخ کی طویل ترین جنگ ثابت ہوئی۔ اس جنگ کی کمان کرتے کرتے 4 امریکی صدور تبدیل ہوئے۔ افغان جنگ کے فوجی اخراجات اور حکومت کے استحکام کے لیے اب تک 1000 ارب ڈالرز خرچ کیے گئے ہیں، جبکہ اس جنگ میں 3500 سے زائد امریکی فوجیوں کے ہلاک ہونے اور ہزاروں دیگر کے مفلوج ہونے کی رپورٹس بھی سرعام ہیں۔ اکتوبر 2001 میں افغانستان آنے والا امریکہ نے القاعدہ کے سربراہ اسامہ بن لادن کو اپنا ہدف قرار دیا تھا، تاہم انہیں سرکوب کرتے کرتے بھی امریکہ کو 12 سال انتظار کرنا پڑا۔ میرے خیال سے امریکہ نے افغانستان میں کامیابی کم جبکہ نقصان زیادہ برداشت کیے ہیں، باوجود اس کے کہ اس جنگ کی وجہ سے القاعدہ کا انتظامی ڈھانچہ تباہ کر دیا گیا ہے، اور اس کے سربراہ اسامہ بن لادن کا قصہ ختم کر دیا گیا، اور اس ملک میں ایک سیاسی نظام کو مروج کر دیا گیا ہے۔ تاہم یہ بھی حقیقت ہے کہ اس 20 سالہ جنگ کے دوران تقریباً 1 لاکھ سے زائد افغان شہری بھی جان بحق ہوئے ہیں، اور ہزاروں کی تعداد میں دیگر شہری جو ہیں وہ معذور بھی ہو چکے ہیں، اور مالی طور پر خود امریکہ کے لیے یہ جنگ اذیتناک ثابت ہوئی ہے۔ اچھا بس یہ بتائیے کہ امریکہ کی سب سے طویل جنگ تھی یہ، جو اب تک اس نے تمام تر ممالک کے ساتھ، اگر ہم ہسٹری دیکھتے ہیں تو اس کی جنگ ہمیں نظر آتی ہے۔ افغانستان میں زیادہ طویل عرصے تک جنگ کا یہ سلسلہ جاری رہا ہے، تو اس کے بعد کیا افغان سرزمین سے افواج کا جو انخلا ہو رہا ہے یہ افغانستان میں کیا کسی طرح کی خانہ جنگی کا باعث بن رہا ہے؟ در حقیقت آج افغانستان انتہائی حساس پڑاؤ میں ہے۔ خود افغان صدر ڈاکٹر اشرف غنی نے بھی اس بات کا اعادہ کیا ہے کہ 2 راستے موجود ہیں۔ پہلا راستہ نظام کی تباہی اور خانہ جنگیوں کا خوف ہے، جبکہ دوسرا راستہ امید کی کیفیت ہے۔ اگر طالبان کے ساتھ امن مذاکرات کامیاب ہوتے ہیں اور وہ بھی اس نظام میں شراکت داری کرتے ہیں تو پھر نہ صرف افغانستان پر امن ہوگا بلکہ نظام کی تخریب کا خوف بھی ختم ہو جائے گا۔ بلا شبہ کہ امریکی انخلا کے اعلان کے ساتھ ہی عام طور پر مایوسی اور خوف پیدا ہوئی تھی، تاہم یہ خوف 2014 کے موقع پر ملک سے
نیٹو کے انخلا کے مقابلے میں کم ثابت ہوئی۔ آج یہ امید باقی ہے کہ طالبان اور افغان حکومت کے درمیان مخالفتوں کے باوجود کسی نہ کسی طرز پر امن معاہدہ ہو ہی جائے گا، اور نہ ہونے کی صورت میں خدا نخواستہ بہت بڑی تباہی کا پیش خیمہ بھی ثابت ہو سکتا ہے۔ جہاں تک خانہ جنگی کی بات ہے تو خود افغان حکام نے بھی اس سے انکار نہیں کیا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ افغانستان میں بعض ہمسایہ ممالک بھی اپنی پراکسی وار اور اہداف کے لیے جنگ کی حمایت کرتے رہے ہیں، جبکہ اس طرح ایک طاقتور مافیا بھی موجود ہے ملک کے اندر جو کہ جنگ کا خاتمہ نہیں چاہتے۔ ٹھیک ہے، ایک بریک لیں گے، بریک کے بعد واپس آئیں گے تو آپ سے کچھ مزید سوالات کے جوابات جاننا چاہیں گے۔ ایک مختصر سے وقفے کے بعد ہمارے ساتھ رہیے۔ بہترین تعلیم و تربیت، دنیا اور آخرت سنوارنے کی ضمانت۔ پیس چلڈرن اکیڈمی دینی اور دنیاوی تعلیم کے ساتھ جدید علوم اور غیر نصابی سرگرمیوں کی منفرد درسگاہ، قابل اساتذہ کی زیر نگرانی، بہترین نصاب اور اسٹیٹ آف دی آرٹ طرز تدریس۔ اپنے بچوں کو دینی اور دنیاوی تعلیم ایک ساتھ دلوائیں۔ آج ہی پیس چلڈرن اکیڈمی میں داخل کروائیں۔ 101 نیو کرک ایونیو، بروکلن، نیو یارک 11230۔ فون 718-975-0422۔ ویلکم بیک ناظرین، پروگرام فور سائٹ میں ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہیں گے۔ بیورو چیف کابل وائس آف ساؤتھ ایشیا بصیر ہوتک ہمارے ساتھ پروگرام میں گفتگو کے لیے موجود ہیں۔ بصیر، یہ بتائیے کہ کابل کے اسکول میں جو ہم نے دیکھا حالیہ ایک دھماکہ ہوا ہے، بڑے پیمانے پر اس میں جانی نقصان ہوا ہے، کیا نظر آتا ہے آپ کو؟ کیا ذمہ داران کا تعین ہو سکا ہے؟ کچھ معلوم ہو سکا ہے کہ کیا مقاصد تھے ان کے ایک درسگاہ میں اس طرح سے دہشت گردی کی کارروائی یا پرتشدد کارروائی کے؟ انتہائی دلخراش واقعہ ہے۔ 60 کے قریب طالبات شہید اور اس سے زیادہ کی تعداد میں زخمی کر دی گئی۔ روزے کے آخری عشرے میں کی جانے والی اس انسانیت سوز واقعے نے پورے افغانستان کو ہلا کر رکھ دیا۔ بہت سارے خاندانوں کو عید کے موقع پر غم سے نڈال کر دیا گیا۔ دھماکے کی شدت کی وجہ سے کچھ لاشوں کی باقیات تک نہیں ملی ہے۔ شہیدوں کے بعض لواحقین اپنے پیاروں کی زندگی اور موت کے کشمکش میں مبتلا ہیں، کیونکہ ان شہیدوں کے جسد نہ ملنے کی وجہ سے وہ اس کیفیت میں مبتلا ہیں۔ حکومت کی جانب سے اس واقعے کی تحقیقات ابھی بھی جاری ہے اور رپورٹ کا انتظار کیا جا رہا ہے، جبکہ اس موضوع پر پارلیمان میں اراکین کے درمیان بھی تو میں ہوئی ہے۔ بعض اراکین پارلیمان نے اس واقعے کی ذمہ داری پڑوسی ملک پر عائد کی ہے اور اسے ملک میں فرقہ وارانہ اختلافات پیدا کرنے کی سازش قرار دی ہے۔ بصیر، یہ بتائیے کہ افغانستان میں ہم نے دیکھا عید کے موقع پر، کیونکہ جس طرح رمضان المبارک میں ہم نے بات کی کہ پرتشدد کارروائیوں کا سلسلہ جاری رہا، تو افغانستان میں عید کے موقع پر 3 روزہ جنگ بندی کا اعلان کیا گیا تھا طالبان کی جانب سے۔ کیا صورتحال رہی ان 3 دنوں میں؟ کیا واقعی یہ جنگ بندی جو ہے اس پر عمل پیرا بھی کیا گیا یا پھر اس طرح کی چھوٹی موٹی کارروائیاں چلتی رہی ہیں؟ اس عید پر طالبان نے 3 روزہ جنگ بندی کا اعلان کر کے پہل کر دی۔ اس سے قبل بھی ہم عید کے موقع پر جنگ بندی کے شاہد رہے ہیں، جس سے دونوں طرفیں کی جانب سے پاسداری بھی ہوئی تھی۔ البتہ اس عید کے موقع پر جنگ بندی کے اعلان کے باوجود ملک کے 4 مختلف صوبوں میں حملوں، دھماکوں اور جنگ کی خبریں موصول ہوئی ہیں، جیسے کہ مشرقی صوبہ ننگرہار اور شمالی صوبہ قندوز میں دھماکے ہوئے اور اس کی وجہ سے عید منانے والے اشخاص اور بالخصوص وہاں بچے اس کا نشانہ بنے۔ اس طرح کابل کے نواحی علاقے میں مسجد میں دھماکے سے پیش امام سمیت 12 نمازیوں کی شہادت کے واقعات ریکارڈ کیے گئے۔ مختصر یہ کہ عید کے 3 ایام کے دوران جنگ بندی کے باوجود بعض علاقوں میں ناخوشگوار واقعات بھی رپورٹس ہوئے ہیں۔ آخر میں یہ مجھے بتا دیجئے گا کہ ہم افغانستان سے انخلا کے بعد کیا دیکھ رہے ہیں؟ کیا دنیا القاعدہ یا دولت اسلامیہ جیسی دہشت گرد تنظیموں کے خلاف لڑنے کے لیے تیار ہے؟ اور اگر تیار ہے تو یہ کس طرح سے ان کے خلاف سفارہ ہوتی نظر آ رہی ہے آپ کو؟
اگر صرف افغانستان کی بات کریں تو یہاں پر القاعدہ تنظیم کی انتظامی ڈھانچہ مکمل طور پر تباہ کر دیا گیا ہے. انفرادی طور پر ان کے اراکین دیگر گروپس کے ساتھ موجود ہو سکتے ہیں. ہم نے دیکھا کہ گزشتہ سال خود افغان سیکیورٹی فورسز کے آپریشنز کے دوران القاعدہ کے بعض اراکین مارے گئے. افغانستان سے امریکی انخلاء کے بعد افغان سیکیورٹی فورسز کے پاس ملک کا دفاع کرنا اور پیچیدہ قسم کے آپریشنز کرنے کی صلاحیت موجود ہے، بشرطے کہ عالمی طور پر ان کی امداد جاری رہے. جبکہ دوسری جانب اگر آپ کو یاد ہوگا، حال ہی میں امریکی محکمہ دفاع کے حکام اور ان کے سیاسی رہنماؤں کی جانب سے ایسی خبریں سننے کو ملی کہ وہ افغانستان سے انخلاء کے بعد افغانستان ہی کے کسی پڑوسی ملک میں فوجی اڈے حاصل کر کے افغانستان میں جاری سرگرمیوں پر نظر ڈالتے رہیں گے. تو میرے خیال سے امریکہ اپنے افواج کے انخلاء کے بعد بھی افغانستان میں ان تنظیموں کی سرگرمیوں کو مد نظر رکھتے ہوئے مستقبل بعد میں بھی ہر طرح کی کارروائی کرنے کا مجاز ہوگا اور غالباً وہ اسے اپنا حق بھی گردانتے ہوں گے. بہت شکریہ. بصیر تک ہمارے ساتھ موجود تھے، بیورو چیف کابل وائس آف ساؤتھ ایشیا، اور ہمارے ساتھ بات چیت ہو رہی تھی افغانستان کی موجودہ صورتحال کے حوالے سے. اور اب بھی افغان سرزمین پر امن جو ہے وہ نظر نہیں آ رہا. گو کہ بہت سے معاہدے ہوئے، بہت سے ڈائیلاگز ہوئے، مذاکرات ہوئے، لیکن اس کے باوجود ان تمام تر مذاکرات میں موجود شقوں پر عمل درآمد کے بعد بھی افغان سرزمین اب بھی امن کی متلاشی نظر آتی ہے. کب تک یہ تلاش جاری رہے گی اور کب افغان سرزمین پر امن قائم ہو سکے گا، یقیناً آنے والے دنوں میں کچھ اس کا اندازہ لگا سکیں گے. آج کے اس پروگرام کے لیے فی الحال اتنا ہی. اگلے ہفتے ایک اور پروگرام کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہوں گے. پروگرام ٹیم کے ساتھ سمین نواز کو اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.